قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم علیہ السلام کے ابتدا میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ سورۃ مبارک جو ہے سورۃ مریم، یہ بھی سورۃ مکیہ ہے، اور سورۃ مکیہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہ چاہے جہاں نازل ہو وہ سور مکیہ کہلاتی ہیں، اور اگر ہجرت کے بعد سورت نازل ہو چاہے وہ جہاں نازل ہو وہ سورۃ المدنیہ کہلائے. تو یہ سورۃ مبارک جو ہے سورۃ مکیہ ہے. اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکہف تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، کیونکہ اس سورۃ مبارک میں بھی بڑے عجائب تھے. ایسے عجیب قصوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کا کسی کو بھی علم نہیں تھا. اور سورۃ مریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض عجائب کا ذکر فرمایا ہے. تو اس سورت کا آپس میں ایک تعلق ہے اور ایک جوڑ ہے. اور اس سورت کی ابتدا کے اندر جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی جن صورتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حروف آتے ہیں نا، جیسے الف لام میم، یہ حروف مقطعات. یہ جیسے ہا میم، ہے جیسے نون، یہ جیسے صاد، یہ سارے حروف جو ہیں کبھی وہ مفرد ہوتے ہیں، کبھی ثلاثی ہوتے ہیں، کبھی رباعی ہوتے ہیں، کبھی خماسی ہوتے ہیں. یہ تمام حروف جو ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. گو اس کے اندر بہت سارے علماء کرام نے اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ حروف مقطعات کا جو اصل معنی ہے، جو اصل مفہوم ہے اور مراد ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت سارے لوگوں نے اقوال نقل فرمائے ہیں کہ بھئی یہ سورتوں کے نام کا خلاصہ ہے. بعض نے کہا کہ اللہ کے اسماء کی طرف اشارات ہیں، جیسے الف لام میم میں انہوں نے کہا الف سے مراد یعنی اللہ ہے، یعنی اسی طرح ہا سے حنان ہے، میم سے المنان ہے. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ الف سے اللہ ہے اور لام سے جبرائیل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال یہ قول ہیں اور علماء کے خیالات ہیں، ورنہ اصل بات جو راجح ہے جمہور مفسرین کے نزدیک وہ یہی ہے
کہ ان حروف کے معانی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور جس بات کو اللہ قرآن میں بیان نہ فرمائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان مبارک سے وضاحت نہ فرمائے تو مانا اس کو اسی طرح مبہم رہنے میں حکمت ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا ایک قول ہے کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم چھوڑ دو، اور جن چیزوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کی تفصیل موجود ہے قرآن مقدس میں۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے روح کا علم نہیں دیا تو اس نہ دینے میں اس کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قیامت کی گھڑی کا علم نہیں دیا تو اس کے نہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا لیکن اصحاب کہف کے نام ذکر نہیں فرمائے، اسی میں حکمت ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبہم فرما دیں تو بندوں کا بھی یہ کام ہے کہ ان میں زیادہ بحث اور زیادہ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے۔ اگر فائدہ ہوتا، اگر اللہ کے مخلوق کو ان چیزوں میں کوئی افادہ ہوتا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے بیان فرما دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا سبب اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ قرآ اندازی کی گئی ان کی کفالت کے لیے، اور قرآ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا، اور میرے اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ بی بی مریم کی تربیت جو ہے وہ پیغمبر کی زیر نگرانی ہو، اور حضرت زکریا نبی ہے۔ تو جب آپ بی بی مریم کو لے آئے بچپن میں اپنے پاس تربیت کے لیے، تو انہوں نے بی بی صاحبہ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا کہ جس میں بی بی کو ٹھہراتے تھے، اور اگر حضرت زکریا علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اس کمرے کو باہر سے بند کر دیتے کہ بچی ہے اور اس میں حفاظت کا سبق ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو آزاد نہ چھوڑا جائے، ان پہ نظر رکھیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بی بی مریم بھی صدیقہ ہیں اور پیغمبر کی ماں ہیں، اور تربیت بھی اللہ کے نبی کے گھر میں ہے، لیکن پھر بھی حفاظتی انتظام ہے کہ کمرہ ہے اور کمرے کو باہر سے تالا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا، اور کوئی روزن نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، روشن دان نہیں ہے، دروازہ بند ہے، چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام آئے اور چابی لگا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بی بی مریم کے کمرے میں تو پھل ہیں، فروٹ ہیں، فواکہ ہیں ماشاءاللہ، جو اس وقت پائے نہیں جاتے ملک میں۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ اس کا ذکر فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے دیکھا کہ اللہ کا رزق ہے، اور اللہ کا رزق جو ہے وہ بھی فواکہ کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اور پھل بھی ایسے جن کا نہ موسم ہے نہ علاقے میں دستیاب ہے، یعنی بظاہر اسباب جو ہیں ہر لحاظ سے ختم۔ ایک تو پھلوں کا موسم نہیں، دوسرا اس علاقے میں یہ پھل پایا نہیں جاتا، تیسرا دروازہ بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے، دروازے کو بھی کسی نے نہیں کھولا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے حیران ہو کر تعجب سے پوچھا کہ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟
اور اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں اور اپنے دماغوں میں بٹھایا کریں کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اگر حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر بھی مریم سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتا ہوتا، پھر تعجب کی کیا بات؟ اچھا، اگر کوئی لوگ یہ تعویل کریں کہ لوگوں کو سنانا چاہتے تھے تو وہاں لوگ تو ہیں کوئی نہیں، ایک بی بی مریم ہے اور ایک حضرت زکریہ ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا تو بی بی صاحبہ نے باوجود صغر سن کے کیا پیارا جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھجوائے گئے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ وہ بیویاں کتنی شان والی ہوتی ہیں کہ جن کے کھانے کا، جن کے پینے کا، جن کی آسائشوں کا اور جن کی راحتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود خیال فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں، آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، بڑے ہوٹلوں میں جائیں اور آپ کسی کے مہمان ہوں یا آپ کوئی VIP شخصیت ہوں تو فوراً ہوٹل کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو باسکٹ بھیجا جاتا ہے، اس میں فروٹ ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، ایک قسم کا آپ کا اکرام ہوتا ہے۔ تو آپ کے بڑے سے بڑے آدمیوں کا اکرام ہوٹل والے کریں گے، لیکن یہ اکرام اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اس لیے بی بی صاحبہ نے فوراً کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حالانکہ بی بی مریم جو ہے صدیقہ ہیں، یعنی لاکھ ولیہ عورتیں جو گزری ان سب سے بی بی مریم کا شان اونچا ہے، کہ جس میں اللہ نے جن کا نام قرآن میں لیا اور کسی بی بی کا نام قرآن میں نہیں۔ اور بی بی مریم کے نام پہ پوری سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا گیا۔ اور بی بی مریم وہ شان والی بی بی ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا جبریل آیا ہے۔ اور بی بی مریم وہ شان والی بی بی ہیں کہ جن کو بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے، جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا ہے۔ اور بی بی مریم وہ شان والی بی بی ہیں کہ جن کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی وہ اپنے پالنے میں ہیں، جھولے میں ہیں اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اتنی شان والی بی بی ہے۔ اتنے عظمتوں کے بعد، اتنے رفعت شان کے بعد بی بی نے کوئی اپنی بزرگی نہیں دکھائی، اپنی کرامت کا اظہار نہیں کیا کہ حضرت زکریہ کیوں حیران ہو رہے ہو، تم اللہ کے نبی ہو، میں اللہ کی ولیہ ہوں، ہم جو چاہیں منگوا لیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مجھے کشف ہوتا ہے اور مجھے پاس کرامات ہوتی ہیں اور مجھے انبیاء کی اور حضور پاک کی زیارت ہوتی ہے اور میرے پاس اس میں اعظم کا عمل ہے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ولی کا مقام ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں، اگر کسی طرح سے ان کی کرامتوں کا اظہار ہو جائے تو ان پہ اور پردہ ڈالتے ہیں کہ بلا وجہ لوگوں میں ہماری شہرت نہ ہو۔ لیکن جو اشتہار دلواتے ہوں، جو ویڈیو فلمیں بنواتے ہوں اپنی بزرگی کو شو کرنے کے لیے، وہ ولی نہیں ہوتے، وہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ شعبد آباد ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ بی بی مریم نے فوراً جواب دیا اور وہی حق تھا، قالت ہوا من عند اللہ۔ اور آگے پیاری بات کی، اللہ کے قرآن کو سمجھے، ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے. اس میں اشارہ کیا کہ حضرت زکریا آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس تو کبھی پھل نہیں آئے. بی بی مریم کی شان لاکھ اونچی ہو جائے لیکن نبی تو نہیں ہے نا. اس کو بھی بی بی مریم نے حل کر دیا کہ زکریا اللہ جس کو چاہے, یہ اللہ کی شان ہے. وہ چاہے تو نبی کو تو پھل نہ بھیجے لیکن ولیہ کو پھل بھیج دے. وہ چاہے تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تو علم نہ دے لیکن خضر علیہ السلام کو علم دے دے. وہ چاہے تو سلیمان علیہ السلام کو تو قوت نہ دے لیکن آپ کے ایک ساتھی کو قوت دے دے کہ عرش کو ایک پلک جھپکنے میں لے آئے. وہ چاہے تو ایک ہدہد پرندے کو علم دے دے لیکن اللہ کے نبی کو علم نہ دے کہ پانی زمین میں کہاں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور پھر جس کو دے دے اس میں کوئی حساب کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنا دینا ہے, وہ یہ کام کرے گا تو دینا ہے, وہ یہ عمل کرے گا تو دینا نہیں. جو چاہے جتنا چاہے بغیر حد و حساب کے بغیر پوچھنے کے دے دیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کرامت دیکھی, انہوں نے جب بی مریم علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو دل میں خیال پیدا ہوا. اور اسی وقت دل میں خیال آیا کہ مولا اگر بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بیٹا مل سکتا ہے. بیٹا بھی تو پھل ہے, بیٹا بھی تو ثمر ہے, بیٹا بھی تو انسان کے لیے, والدین کے لیے ایک سب سے محبوب چیز ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. اب جو دل میں خیال آ گیا, یقین آ گیا اور ہمت بھی بڑھ گئی, تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت مریم میں اس اسلوب و انداز سے بیان فرمایا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی اس رحمت کا ذکر کیا جو اپنے بندہ حضرت زکریا علیہ السلام پہ فرمائی. اذ نادى ربه نداء خفیا, کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی بڑی آہستہ سے, بڑی خفیہ طریقے سے, یعنی رات کی تاریکی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس لیے علماء نے کہا کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ بندہ عاجزی سے مانگے, تضرع سے مانگے, خفیہ آواز سے مانگے, دعاؤں میں چیخ چیخ کے نہ مانگے. یہ اللہ کو پسند نہیں. اس لیے حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارو, کیوں, تمہارا رب تمہاری ہر بات سننے والے ہیں. آدمی آواز تو وہاں بلند کرتا ہے جہاں سننے والا نہ ہو, یا دور ہو, یا اندیشہ ہو کہ میری آواز نہیں پہنچے گی. اور جس کی شان یہ ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید, جو ہماری شاخ سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے, اور جو ہماری ہر بات کو سنتا ہے, چاہے ہم آہستہ کہیں اور چاہے ہم زور سے کہیں. انہ یعلم الجہر واخفی, جو ہم زور سے کہتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور جو خفیہ پڑھتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. انہی آیتوں کو سامنے رکھے بعض ائمہ کرام نے یہ استدلال بھی فرمایا ہے کہ نماز میں جب ہم آمین کہتے ہیں تو آمین تو دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہم استجب, کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. تو انہوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ منشأ خداوندی یہ ہے, منشأ قرآن پاک یہ ہے کہ وہ بھی آہستہ سے کہا جائے. اور اسی طرح احادیث مبارک میں بھی ثابت ہے, آہستہ کہنا بھی ثابت ہے, خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں زور سے کہنا ثابت ہے وہاں مقصد سکھانا ہے, تعلیم ہے, تاکہ لوگ سیکھ جائیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں لفظ جو ہیں روایات مبارک میں دو آتے ہیں. ایک جگہ مد بہا صوتہ,
اور ایک جگہ رفع بہا صوتہ، تو 10 روایتوں میں مد بہا صوتہ ہے کہ آپ نے لفظ آمین جو ہے اس مد کو کھینچا، مانا یہ نہیں کہ آواز کو بلند کیا۔ اور بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ آمین میں جہر کے قائل ہیں۔ اسی طرح بعض ائمہ کرام نے جیسے علماء احناف ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن کا منشے پہ نظر ڈالو، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھو کہ جتنے ذکر نماز میں ہیں ان میں مقتدی کے لیے ہر چیز آہستہ ہے۔ امام اللہ اکبر زور سے کہے گا لیکن مقتدی آہستہ کہے گا۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ زور سے کہے گا لیکن مقتدی ربنا لک الحمد آہستہ کہے گا۔ امام سلام زور سے کہے گا لیکن مقتدی سلام آہستہ کہے گا۔ تو نے فرمایا کہ نماز کے اندر جو اسلوب ہے، جو نماز کے اندر ساری عبادات کا انداز ہے وہ یہی ہے، تو اسی لیے وہ اس میں بھی آہستہ کہنے کے قائل ہیں۔ اور بعض علماء بعض ظاہر حدیث مبارک سے زور کے کہنے کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں نہ بغض ہو، نہ عصبیت ہو اور نہ عناد ہو، بلکہ علماء نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ ایک آدمی ایک امام کا قول لے رہا ہے تو یہ سمجھے کہ میرے امام کا قول حق ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی خطا ہو، انسان ہے، اور اگر خطا بھی ہو مجتہد ہے اس کو پھر بھی اجر ملے گا، اور دوسرے امام کا قول جو ہے اس مسئلے میں حق نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی حق پہ ہو، احتمال تو ہے نا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں نہ بدزنی ہو، نہ کسی کے بارے میں عصبیت ہو، اور نہ کسی کے بارے میں قدورتیں ہوں، بلکہ ہمیشہ سے علماء کا یعنی یہ اول سے لے کر آج تک یہ قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا جن کو اللہ نے علم سے قطرہ نوازا ہے وہ ہمیشہ کھل کے بیان کریں گے کہ بھی اس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، اس طرح امام شافعی نے فرمایا ہے، اس طرح امام مالک نے فرمایا ہے، اس طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جس طرح ایک بڑا قاری جب قرآن پڑھے گا قرآن تو وہی ہے، لیکن وہ کہے گا بھائی روایت حفظ یہاں یہ ہے، فلاں قاری کی روایت یہ ہے، فلاں قاری کی روایت یہ ہے، فلاں قاری کی روایت یہ ہے، اور جس کو آتا ہی نہیں ہوگا وہ بیچارہ کیا قرات بیان کرے گا؟ اس کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، اسے کیا پتا کہ 7 قراتیں کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا کہ 10 قراتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض قاری جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو ساری قراتوں سے پڑھتے ہیں تاکہ ہر حرف کو اسی قرات میں دہراتے ہیں کہ سننے والے بھی سمجھ لیں کہ بھئی اس قرات میں یہ یوں پڑھا گیا ہے اور دوسری قرات میں اس کو یوں پڑھا گیا ہے، تو یہ ان کے علم کی دلیل ہوتی ہے، ان کے فضل کی دلیل ہوتی ہے، ان کے وسعت معلومات کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کیا ہے، کسی کے بارے میں نہ بغض ہے، نہ عناد ہے، نہ سوء ظن ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور رات کی تاریکی میں اور تہجد میں اور دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی سے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اپنی عاجزی کا ذکر کرے، پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کرے کہ اللہ میں تو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، بے بس، اور حالات بھی نہیں ہیں میرے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیرے سہارے کے سوا مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو جب اپنی درماندگی کا ذکر کرتا ہے، اس لیے میرے مدنی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے اور دشمنوں نے ستایا تو حضور نے دعا کی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔
اسی طرح حضرت یعقوب نے دعا کی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اسی طرح حضرت یونس نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح حضرت ایوب نے دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ بندہ پہلے اپنی عاجزی کا ذکر کرے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حضور محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھے. اور یاد رکھو مسلمانوں، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، یہ حضور کا حکم ہے. اور تمام ہموم اور غموم اور پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ سب سے بڑا درود ہے کہ آدمی جب کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے ہم غم مٹا دیتے ہیں، سارے دکھ تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی عاجزی کا، درماندگی کا اعتراف کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی حاجت رکھے. اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں کیا کہتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی، کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں. ہڈیاں کیوں کہا؟ کیونکہ ہڈیاں ہی بنیاد ہے نا بندے کی. اب دیکھیں نا ریڑھ کی ہڈی میں ایک ڈسک ذرا سلپ ہو جائے تو بندہ ختم. آپ نے دیکھا نا گردن کی ہڈی میں منکے میں ذرا سلپ آ جائے تو بندہ گیا. تو سارا قوام جو ہے یعنی اسٹرکچر جو ہے آپ نے دیکھا نا بنیاد کھڑی ہوتی ہے تو پہلے اس کے ستون کھڑے کرتے ہیں نا. تو انسان کی بنیاد جو اس کو کھڑا کرنے والی ہے وہی ہڈیاں تو اللہ نے بنائی ہے. اگر وہ بھی کمزور ہو جائے، دیکھا نہیں کوئی لکڑی پہ چلتا ہے، کوئی ریڑھی پہ بیٹھا. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، میں تو بوڑھا ہو گیا. واشتعل الراس شیبا واشتعل کہتے ہیں شعلہ بھڑک اٹھنا. کیا مانا؟ سارا بال بھی میرے سفید ہو گئے، سر بھی میرا سفید ہو گیا. جیسے شعلہ بھڑکتا ہے نا تو فوراً سب کو آگ میں لے لیتا ہے. اللہ میں یہ بھی نہیں کہ تھوڑے کالے ہوں تھوڑے سفید ہوں، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا، بال بھی سارے سفید ہو گئے. مانا کیا ہے؟ یعنی اسباب تو سارے ختم ہو گئے، طاقت بھی نہیں رہی، ہڈیاں بھی جواب دے گئی، میں بوڑھا بھی ہو گیا اور اسباب تولید بھی ختم ہو گئے. لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میرا اللہ میں تیری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا. میں نے جب بھی دعا مانگی میرے مولا تو نے رحم کیا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے عزیزوں سے موالی، مولا اس کا معنی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، چچے کی اولاد بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی متولی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مددگار اور ناصر بھی ہوتا ہے. یہ کئی معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میرے جو عزیز ہیں میرا اللہ، میرے رشتہ دار جو ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو میرے دین کا وارث بن سکے، جو میرے علم کا وارث بن سکے، جو اس دعوت کو آگے نبھا سکے. ان سے مجھے خوف ہے کہ یہ میرا کام جو ہے رک جائے گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میرا اللہ دوسری بات یہ کہ صرف میں نہیں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بانج ہے، وہ بھی اولاد جننے کے قابل ہی نہیں ہے. بعض عورتیں جوان بھی ہوں لیکن بانج ہوتی ہیں، ان میں اللہ نے وہ ہارمون ہی نہیں رکھے ہوتے. یعنی بالکل تندرست ہے، صحت ہے، جوانی ہے، لیکن وہ ولادت والے ہارمون نہیں ہیں. اللہ نے وہ جرثومہ ہی نہیں رکھا ہے. کبھی مرد بانج ہوتے ہیں، کبھی عورتیں بانج ہوتی ہیں، کبھی دونوں بانج ہوتے ہیں. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑھاپا آ گیا، عمر زیادہ ہو گئی، ضعیف ہو گیا، اب خواہش ہی نہیں رہی. تو فرمایا میرے اللہ دونوں طرف سے اسباب ظاہری مفقود ہیں، میری طرف سے بھی مفقود ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا،
میری بیوی کی طرف سے بھی مفقود ہے کہ وہ باغ ہے، لیکن تیری رحمت تو ختم نہیں ہوئی نا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرا مولا مہربانی فرما اپنی طرف سے مجھے وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، میرا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور میرا اللہ میرے اس بیٹے کو فرما بردار بنا، اطاعت کرنے والا بنا، کیونکہ اولاد ہو اور فرما بردار نہ ہو تو پھر وہ بھی سب سے بڑا عذاب اور فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ اس لیے قرآن ہمیں دعا سکھلاتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہمیں بیویاں اور اولاد ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جن کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ دعا کریں اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ انہیں اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے، نافرمانی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، بے دینی سے بچائے، بری صحبت سے بچائے، اور اگر اولاد اور بیوی نافرمان ہو تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ کیوں آدمی کس سے لڑے؟ اپنی اولاد سے لڑے، اپنی بیوی سے۔ اچھا لڑے تو نقصان کس کا؟ ان کو نقصان پہنچائے تو نقصان کس کا؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو نقصان کس کا؟ اس لیے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی حل نہیں۔ اس لیے حضرت تک اور یہی یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ کہا کہ اولاد یارثونی، میرے وارث بنے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ کیوں؟ اگر انبیاء کی میراث دولت ہے، دنیا ہے، تو مانا حضرت زکریا کو دولت دنیا کا فکر تھا کہ اللہ میاں مجھے بیٹا دیتا کہ یہ مال سنبھالے، دولت سنبھالے۔ نبی کا تو شان بلند ہے۔ منع کیا ہے کہ علم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انما ترکناہ وہو صدقۃ، ایک روایت میں ہے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم کسی مال کے وارث نہیں ہوتے، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ اللہ کے لیے خیرات ہے۔ اصل ورثہ جو ہے نبوت کا وہ علم کا ورثہ ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آل یعقوب سے دولت تھوڑی ملے گی حضرت زکریا کے بیٹے کو۔ اسی طرح وارث سلیمان داؤد، اللہ نے حضرت سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ حالانکہ حضرت داؤد کے تو کئی بیٹے ہیں، لیکن سلیمان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ منع یہ ہے کہ وہ نبوت کے علم کا وارث بنا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں حقیقتاً وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ علم کے وارث ہیں، ورنہ انبیاء کی دولت اور دنیا کے وارث نہیں ہوتے، اور نہ انبیاء کا مال و میراث تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور ایک حدیث میں نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ورثہ علم ہوتا ہے، ورثہ مال نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے مال چونکہ حقیر چیز ہے وہ انبیاء کا میراث ہی نہیں بنایا۔ اونچی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ تو جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، آگے چاہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، آگے چاہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، آگے چاہے وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ کیونکہ حضور کا وظیفہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک، میرا اللہ ایسا پیغمبر جو ان پہ تیری کتاب، تیری آیات قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ،
جو ان کے باطن کا تزکیہ اور صفائی کرے. تو یہ چار چیزیں جو ہے وظیفہ انبیاء ہے. تو اب جو آدمی قرآن پڑھا رہا ہے یا علم پڑھا رہا ہے یا کسی بندوں کی اصلاح کے لیے تزکیہ کر رہا ہے، سارے کے سب جو ہے وارث انبیاء ہیں. اس لیے قرآن پاک نے وضاحت کر دی کہ حضرت زکریا نے جو وارث مانگا ہے وہ مال و دولت کا وارث نہیں مانگا بلکہ اپنے علم کا وارث مانگا ہے، اپنے مشن کا وارث مانگا. یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اور اللہ نے حضرت زکریا کی دعا منظور فرما دی. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. اللہ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا منظور کر دی ہے، ہم آپ کو بچہ دیں گے اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا. اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا رکھا بھی نہیں گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ صرف نام نہیں بلکہ اللہ حضرت زکریا کو ایسی خصوصیتیں دیں گے، ایسی خاصیتیں دیں گے جو کسی میں نہیں ہوں گی. جیسے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء نے بھی دعا مانگی تو اللہ سے مانگی، انبیاء کی حاجت بھی اگر پوری کی تو اللہ نے کی. تو دعا کا مانگنا جو ہے یا استغاثہ جو ہے یا ندا جو ہے یا فریاد جو ہے یا نظر جو ہے یا منت جو ہے ما سوائے اللہ کے کسی غیر سے کرے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے اور شرک میں پڑ جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور دل سے ان دنوں میں دعا کیا کریں کہ اللہ عالم اسلام پہ اور بلاد اسلامیہ پہ رحمت فرمائیں. اللہ کفر کے فتنوں کو مٹا دیں، اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو ختم فرما دیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ اس بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم و دائم فرمائیں. واللہ عالم. کہتے ہیں السلام کی دعا قبول ہوئی، تمہیں شک ہے؟ شک پڑ گیا کہ آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی. تمہارے پاس کوئی آیت اتری ہے؟ جب اللہ خود کلمات سکھلائیں، اسی لیے سکھلاتے ہیں کہ میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن سکھلا رہا ہوں. کوئی عقل کی بات کرو. فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب. اللہ نے ان کی توبہ، یہ تو نص قطعی ہے، خدا کا خوف کرو. یہ بھی سوال یا فکر ہے تمہارے یہاں کہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا، سب سے بڑی رحمت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو ہماری توبہ قبول فرما لیتے ہیں انہوں نے آدم کی توبہ قبول نہیں فرمائی. اور پھر اس دعا کو بھی اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا جو آدم نے مانگی، حوا نے مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہتے جی کہ حضور پاک کے روضے پہ جب ہم سلام کریں گے تو صحیح حدیث مبارک میں ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پہ آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں. باقی سننے کے بعد آپ کی مرضی جواب دینا دیں. اگر کوئی آدمی 4-5 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں ان کی 2 رکعت پڑھ لے بالکل جائز ہے. لیکن سب سے پہلی بات سمجھیں کہ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے 2 رکعت پڑھ کے پھر طواف شروع کر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ افضل.
دوسری بات یہ سمجھو کہ طواف اگر تم نے ایک کر لیا، یہ نہ کرو مثلاً کہ 2 طواف 14 چکر لگا لو تو 2 ہو گئے، یہ نہیں ہوگا۔ ایک طواف ختم کرنے کے بعد پھر وہ جو نشان لگا ہوا ہے اس سے ذرا پہلے کھڑے ہو کے ذرا معمولی سا وہاں دوبارہ دوسرے طواف کی نیت کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر شروع کریں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ 14 چکر کر لے یا 21 چکر کر لے 28 چکر کر لے، وہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ ایک کو ختم کر کے دوسرے طواف کی باقاعدہ نیت کر کے شروع کرے، پھر دوسرا ختم کر کے تیسرے کی باقاعدہ نیت کر کے شروع کرے، اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب عمرے میں ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں تو صفا مروہ دوڑنے میں کندھا کھلا رکھے، بالکل نہیں۔ کندھا کھلا رکھنا جو سنت ہے صرف طواف میں اور طواف کے بھی پہلے 3 چکروں میں، اس کے بعد کندھا کھلا رکھنے کی نہ پہلے ضرورت ہے نہ بعد میں ضرورت ہے۔ یہ ہماری زیادتی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھا نکال کے اپنی نمازوں کو مکروہ کر رہے ہیں، اور صفا دوڑ رہے ہیں تو کندھا نکال رہے ہیں، اور جہاں سے احرام باندھا وہیں سے کندھا نکال رہے ہیں، تو بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ کہتے جی کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے کب تک رہتا ہے، اس میں 2 قول ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو شفق احمر ہے یعنی سرخی جو ہے، یہ سرخی جب غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے شفق احمر جو سورج ڈوبنے کے بعد سرخی ہوتی ہے غروب کی طرف، اور ایک اس کے بعد پھر آتی ہے شفق ابیض، تھوڑی سفیدی آتی ہے۔ وہ سفیدی جب ڈوب جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دونوں ائمہ میں اتنا فرق ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک کا مفہوم اور منشا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو خوف کرتا ہوں کہ مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھو، اور میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، لیکن میری امت مبتلا ہو جائے گی پریشانیوں میں۔ اب عشاء دیر سے پڑھیں گے تو بیچارے سوئیں گے بھی تو دیر سے، اور جب سوئیں گے دیر سے تو پھر تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا، صبح ڈیوٹی پہ جانا مشکل ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے رعایت کر دی ہے، ورنہ منشا سرکار جو ہے وہ عشاء میں دیر ہے۔ تو اب اگر سفید اپنا سرخی کے بعد سفیدی کا بھی ہم تھوڑا 10-20 منٹ اور انتظار کر لیں گے تو دیر کی طرف جائیں گے نا، جدھر منشا رسول آ رہا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ایک بات دیکھیں کہ مثلا ایک آدمی نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنا جو ہے ہمیں حکم ہے کہ افطار میں جلدی کرو، افطار میں جلدی کرنا جو ہے وہ حضور کو محبوب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے افطار کر لے تو روزہ رہ گیا، خراب ہو گیا؟ ہاں جی، اگر 1 منٹ بعد میں کرے تو صحیح ہو گیا، تو وہاں احتیاط ضروری ہے نا۔ تو اگر ہم نے عشاء کا وقت شروع نہ ہوا اور عشاء پڑھ لی تو نماز ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن میں اوقات تعین کر دیے ہیں نماز کے، لیکن اگر ہم نے 15 منٹ دیر کر دی تو شبہ ہی نہ رہا۔ اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو تفقہ اور جو تبرع اور جو احتیاط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائی ہے نا ماشاءاللہ، کہ ہر مسئلے میں بڑا محتاط انداز اختیار کیا ہے کہ کسی بھی طرح ہم قرآن و حدیث سے نہ نکل جائیں۔
کہتے ہیں جی کہ میں نے مولانا مودودی صاحب پر جو الزامات کا علمی جائزہ ہے وہ پڑھ اچھا کیا، پڑھ لیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ غیر محرم عورت کو سلام کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری، کیا مانا کہ ہم گئے مثلاً دروازے کے باہر کا السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا، تو عورتیں بھی ہیں ان پہ بھی ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ بطور خاص غیر محرم عورت کو سلام کیا جائے، ورنہ اسی میں تو فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کنڈی کھٹکھٹائے اور بات کرے تو حکم ہے کہ عورت سخت جواب دے، حکم ہے کہ نرم بات بھی نہ کرے۔ اور اگر تم نے جناب یہ سلام شروع کر لیے تو کام اسی سے تو بگڑتا ہے نا، ابتدا تو سلام سے ہوتی ہے نا، پھر کلام ہوتا ہے، کلام کے بعد پھر تمام ہوتا ہے۔ ایک آدمی پہ دم واجب ہے، کسی نے کہا کہ بس کھانا کھلا دو 5 آدمیوں کو، 5 آدمی کا کھانا اور دم کا ایک بات ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، دم کا معنی ہے بکرا لے کے ذبح کرو اور فقراء مکہ کو تقسیم کرو۔ حرم شریف کے کہاں تک حدود ہیں بالکل لکھے ہوئے ہیں ہر طرف۔ مسجد عائشہ کی طرف حد حرم ہے، جعرانہ کی طرف حد حرم ہے، عرفات کے قریب حد حرم ہے، مکہ اور جدہ کے راستے میں شمیسی کے پاس حد حرم ہے، یہ سارا حرم ہے۔ مکہ سارا حرم کے اندر ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اور جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے، کم از کم داڑھی جو ہے وہ 1 قبضہ یعنی 1 مشت ہونی چاہیے۔ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ لکڑی کو رکھ لو، اگر اس کا سایہ اس کے نیچے ہے تو استوا ہے، اگر ذرا ڈھل گیا زوال شروع ہو گیا۔ کہتے جی کہ ظہر کی جب یہاں اذان ہوتی ہے، ہاں اس سے پہلے 2-4 منٹ، کم از کم 5-7 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے، اگر ایک بکرا میں یہاں ذبح کر دوں اور ایک اپنے ملک میں، کوئی حرج نہیں، 2 بکرے ہیں جہاں ذبح کرو۔ کیا جی یاجوج ماجوج پہ بھی موت آئے گی، سب پہ آئے گی، کل من علیہا فان۔ کہتے جی کہ بنی اسرائیل میں نبی پیدا ہونے کا فرعون کو کیسے علم ہو گیا؟ پھر نبی پیدا ہونے کا نہیں تھا، اس کو بعض کاہنوں نے، منجمیوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا ملک ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے ظلم شروع کیا، اور پہلے دور میں اس قسم کی خبریں جو ہیں کاہن دیتے تھے، اور جن خبریں آسمان سے ملائکہ سے چرا کے ان کے کانوں میں ڈال دیتے تھے اور آگے سناتے تھے۔ ایک خبر سچی ہوتی تھی تو 100 اس کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ ظہر 12 بجے طواف ختم کیا تو آپ 2 رکعتیں بعد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، 10 منٹ بعد پڑھ لیں، 15 منٹ بعد پڑھ لیں، اذان کے بعد پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں 4-4 مہینے کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے لے جاتے ہیں، کیا یہ جانا ٹھیک ہے؟ یہ 2 سال کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نوکری کرنا ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھا تم نے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی 2 سال سے نوکری کے لیے آئے ہو، بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں، تم یہاں بیٹھے ہو، یہ جائز ہے؟ وہ شیطان دماغ میں ڈالتے ہیں نا، دین والا مسئلہ پوچھو، ادھر نہیں جانا، نہ جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھریں گے، تو مانے زیادہ سے زیادہ ڈالیں گے، باقی اس کو کوئی نہیں بھر سکتا قدم رب تبارک و تعالی۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، دعا کریں گے اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس اور کیا طریقہ ہے؟
کہتے ہیں کہ کھٹمل کو نہیں مارنا چاہیے تو تم جمع کرو، محفوظ رکھو، کام آئیں گے تمہیں۔ ہر موذی کو مارنے کا حکم ہے، کھٹمل کو کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ برادری لگتی ہے ہماری۔ بی بی حوا اور آدم کا مہر کس نے دیا؟ میں نے نہیں دیا۔ تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو کہ تمہیں بی بی حوا کا فکر ہے۔ ایک دوسرا، مہر کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ بغیر مہر کے نکاح کر دیں تم کون ہو پوچھنے والے؟ جو لوگ ہم باہر سے آئے ہیں مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی میرا رشتہ دار ہے لیکن شیعہ ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آپ نہ دیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا نا، شیعہ کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کافر نہیں ہوتے، وہ صرف ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت علی افضل ہے، اس سے تو کافر نہیں ہو جاتے۔ بعض وہ ہیں جو بالکل بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتے ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اب مجھے تو پتہ نہیں تمہارا رشتہ دار کیسا ہے، اسی لیے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ دو ہی نہ، کسی کے واسطے سے دعا نہ کریں، اللہ سے سیدھی دعا مانگیں، ربنا آتنا۔ اشتراک تو نہیں ہوتا، اشراق کی نماز ہوتا ہے۔ اشراق یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ طواف کرتا رہے وہاں بیٹھا نہ رہے، کوئی حرج نہیں۔ جب سورج نکل رہا ہے اوپر چڑھ جائے اشراق پڑھ لے۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کی نماز قصر ہے، ہاں بالکل قصر ہے۔ اگر 15 دن کی ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو قصر ہے۔ نوافل جو ہیں عصر سے مغرب تک اور فجر سے جب تک کہ سورج نہ نکلے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہے تقلید کو شرک کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر مشرکوں کی تقلید ہو وہ تو شرک ہے، کافروں کی تقلید ہو وہ شرک ہے، لیکن ائمہ مجتہدین کی تقلید ہو تو کوئی شرک نہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے، گڑبڑ تو نہ کریں نا۔ کہتے جی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تحفظ کا حکم جو ہے قرآن میں چونکہ آیت ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ الامر للوجوب، کہ امر جو ہے اس کا اصل وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض ائمہ نے مستحب بھی فرمایا ہے۔ کہتے جی کہ میرا اتفاق جو ہے 1000 ریال نوکری تنخواہ پہ ہوا، اب وہ مجھے تنخواہ پوری نہیں دیتا، تو جتنا تمہاری بچتی ہے اتنا تم اس کے مال سے لے سکتے ہو، یہ نہ ہو زیادہ لوگے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے ملک میں لوگ تویز کرتے ہیں، وہ تویزوں سے بچو تو بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو اس کو کہیں غسل کر کے پانی ڈال دو، یا اس کے بعد اللہ کا قرآن پڑھیں یا حدیث میں جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ جہاں پر نالا مبارک ہے یہیں مصلی تھا، حضرت اسماعیل نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ کہتے جی کہ جب میں نیک کام کرتا ہوں تو دل میں غلط خیال آتے ہیں، تو آئیں گے، شیطان روکے گا نا۔ جب برا کام کرتا ہوں تو نہیں، برا کام کرتے ہو تو شیطان کا تو کام کرے، وہ کیوں گڑبڑ کرے؟ جب اس کے خلاف کام کرو گے تو روکے گا نا۔ اب تمہاری مرضی، اللہ کی مانو یا شیطان کی مانو۔ دم پڑ جائے تو دم مکے میں دینی ہوگی، اگر پیسے نہ ہوں تو روزے بھی رکھ سکتے ہو۔ ہم نے کراچی سے دبئی آئے، دبئی سے جدہ آئے، لیکن احرام جدے سے باندھا، آپ کو دبئی سے باندھنا تھا۔ میقات گزر گیا، ایک بکری دم ادا کریں۔ اگر نماز میں وسوسہ کسی کو پڑتا ہے، معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان اور اچھا ہو رہا ہے،
کیونکہ جب آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا تو شیطان بھی زیادہ زور لگائے گا نا. جب آپ ایمان میں کمزور ہوں گے تو شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو اچھی بات ہے. بس ویسے جتنے آئے آنے دو ان کو. اگر ہم نے نفلی عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کرنے کے بعد اپنے بال اپنے ہاتھ سے مونڈ سکتے ہیں. بالکل مونڈ سکتے ہیں. ہمارے ملک میں جو کسی آدمی کا مر جاتا ہے، کل کرتے ہیں، پھر جمعراتیں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں. شریعت میں ساری چیزیں بدعت ہیں. کرنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، سبحان اللہ، میقات کا عمرہ ہے، اور اگر پھر وہ اور نفلی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کو یا میقات پہ جائے یا حد حرم سے باہر مسجد عائشہ جائے. میں نے داڑھی رکھی ہے، لیکن میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ داڑھی اچھی نہیں. تو ہر شیطان کہے گا تمہیں اچھی نہیں لگتی. سیدھی بات ہے. جب تم نبی کا کام کرو گے تو جو بھی مخالفت کرے وہ شیطان ہے. سیدھی بات ہے. جب کوئی ایسا کہے نا تم کوئی جواب نہ دیا کرو، صرف ایک پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب 2-4 دفعہ پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا، پھر آئے گا نہیں تمہارے قریب. اگر ایک آدمی نے شافعی لڑکی سے شادی کی، کوئی حرج نہیں، سب مسئلہ کے حق ہیں. کہتے ہیں جی کہ مسجد نبوی کی دیواریں گونج جاتی تھی. پہلے تحقیق کرو یہ حدیث کہاں ہے صحیح. اور دوسرا، حضور کے زمانے میں نہ گنبد تھا نہ دیواریں تھی، چونے کی گونج کیا جاتی تھی. وہ تو چھپر تھے، اپنا چھڑیوں کی چھت تھی. تم گھر میں ایک چھپر بنا کے وہاں زور لگا کے دیکھ لو، گونجتا ہے. تو اب اگر یہودی داڑھی رکھتے ہیں تو تم داڑھی رکھنا چھوڑ دو گے؟ بات تو سمجھا کرو نا. ہر حال میں مخالفت کا معنی یہ نہیں ہوتا. اب تو یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں، سکھوں کی اتنی بڑی داڑھی ہیں، لہذا ہم داڑھی چھوڑ دیں گے، ان کی مخالفت کریں ہم. حدیث پڑھنے کے لیے پہلے استاد کے پاس جاؤ، پھر اعتراض کرو. ہم نے تو کبھی آمین بالجہر والوں پہ اعتراض نہیں کیا. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے. تم امت کو بخش دو مہربانی کر کے لڑانے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما. اللہم اکفنا شر الاشرار وقید الفجار. اللہم اکفنا شر فسقۃ الجن والانس. اللہم اکفنا شر الاشرار وقید الفجار. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا بلادنا عن كل سوء ومكروه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم من ارادنا واراد المسلمين والاسلام وهذا البلاد وامن البلاد واستقرار البلاد بسوء فاشغله بنفسه. اللهم اجعل تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما برداری نصیب فرما. یا اللہ اولادوں کو صالح بنا.
یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لے، یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما اور رحمت کے رشتے نصیب فرما، مودت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔